حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک یہودی نے اپنے بچے کو کہا جاؤ سودا لے کے آؤ، تو گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ کبھی باہر شہر میں گھومتا، پھر اندر جاتا، پھر ٹہلتا، پھر اندر جاتا، یہ کیا ہوا لڑکے کو آیا نہیں۔ سورج ڈھلے بعد گیا، مغرب ہو گئی گیا، تو باپ تیش میں بڑے نادان اور بیوقوف ہو تم، میں نے کہا تو تمہیں جلدی آنا ہے، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور میں نے تمہیں سودے کے لیے بھیجا، تم خالی آ گئے۔ اور یہ شخص گزر رہا تھا، یہ لڑکا، تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس پر پڑی، اس کی نظر نبی پاک کے چہرے پر پڑی، وہیں بیٹھا رہا۔ سرے شام گھر گیا تو باپ نے کہا نادان اتنی تاخیر، اس نے کہا واپس تو سودا کہاں ہے؟ وہ تو میں خرید چکا ہوں۔ ارے کیا بیوقوف آدمی ہو تم، میں پوچھا کہ میں نے تو بھیجا تمہیں سامان لینے کے لیے، سودا لاؤ، تو وہ کہنے لگا عباس یقین کر میں نے سودا خرید لیا۔ تو کہاں ہے؟ کاش کہ تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی، میں بتاتا کہ میرا سودا کیا ہے، میرا سودا کیا ہے۔ دل کردہ سونیا ہر ویلے تین کول بہا کے تقدرم، اے جسم سارا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ درواں۔ میرے ابا تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا سودا لایا ہوں؟ خیر اس نے کہا چلو، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، شفقت و محبت، پدری غالب آئی تو اس نے کچھ نہ کیا۔ دوسرے دن لڑکا بیمار ہوتے ہوتے وہ قریب استہلاک پہنچا، نقاہت کمزوری، ضعف مجبوری اتنی تھی کہ کروٹ بدلنے سے رہ گیا، بخار غالب ہو گیا، نحیف کمزور ہو گیا، لاغر ناتواں ہو گیا۔ اس نے کہا کیا کروں اب؟ وہ سیدھا دوڑتا ہوا گیا سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا وہ آپ کو دل دے گیا ہے، قریب المرگ ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اپنے دشمن کے گھر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو اس کی پوری ہو جائے گی کہ مرنے سے پہلے وہ آپ کا دیدار کر لے؟ یہاں جامی فرماتے ہیں آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم۔ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے، کسی چیز کی آرزو نہیں، صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا جاؤں گا یہ نہیں جاؤں گا، آپ نے دائیں دیکھا، فرمایا صدیق اٹھو تو، سبحان اللہ، عمر کہاں ہے؟ اٹھو یار میرے، علی چلو نہ چلے، سبحان اللہ، حسن کہاں ہیں آپ؟ آؤ چلے، بلال کہاں ہیں؟ آؤ، عثمان آؤ چلے۔ اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کرتے ہیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ آنکھیں بند تھی، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا کرم ہی کرم، تشریف لے گئے، اس کی پیشانی پہ دستے اقدس رکھتے ہیں، آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی، طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلی، رخ والضحیٰ پر نظر لگی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ، لب کھل گئے، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ صرف کلمہ پڑھ لو۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، فرمایا بس کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، کلمہ پڑھ لو، جنت تم میرے ہو جاؤ نا ایک دفعہ، جنت بھی میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام۔
کلمہ پڑھا، کلمے کا نور اندر گیا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکلی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ، اس صحابی کا باپ، اس یہودی نے راستہ روکا کہ یا رسول اللہ، میں اور آپ مخالف ہیں، یہ میرا نہیں رہا، یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، یہ کاشانہ نبوت سے اس کا جنازہ اٹھے تو اس کی عزت ہے، لے جائیے اس کو۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، اے عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، دو کندھا اٹھاؤ اس کو۔ کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا جو صدیق کے کندھے پر سوار ہو کے جا رہا ہے، جسے فاروق اعظم کندھا پہ اٹھا کے مست مست خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے اور آگے آگے مصطفیٰ جا رہے۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہو گئے، قبر میں کھڑے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے، اور چلتے چلتے آپ پنجے زمین پر رکھتے چلے گئے اور پورا پاؤں نہ رکھا، قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب باہر آئے تو رنگ پر تھوڑی زردی چھا گئی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی، صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پاؤں مبارک پورا کیوں نہیں رکھا؟ پنجے رکھتے چلتے جا رہے تھے آپ۔ تو ارشاد فرمایا فرشتے اتنے آ گئے تھے کہ میں دیکھ دیکھ کے نہ پاؤں رکھتا تھا، اور جہاں جگہ ملتی تھی پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں پورا نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پار پر میرا پاؤں آئے، حالانکہ وہ تو پار بچھا رہے تھے۔ تو پھر قبر میں آپ اتر گئے تو فرمایا وعدہ کر دیا تھا کہ تیری قبر جنت بناؤں گا، تو اسی قبر کو جنت بنانے اندر چلا گیا تھا۔ تو حضور پھر تھکے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں دیدار کے لیے آ رہے تھے تو میرے وجود کے ساتھ لگ لگ کے گزر رہے تھے، تو ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرات سنا ہے فرشتے اور حوریں نور ہے، اور یہ کیسا نور ہے کہ حضور تھک گئے۔ معلوم ہوا کہ فرشتہ تو نور تو ہے لیکن تجھ سے بھی زیادہ لطیف نور نور مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے نور میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن نبی کے نور کی مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔